یہاں پہ ہم شزیب سے بات کرتے ہیں. علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے, کیسے ہو آپ؟ ہاں جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. اچھا غالب بھائی, میں کافی عرصے سے آپ کو سن رہا ہوں کبھی, لیکن آنے کا وہ ہمت نہیں ہوئی کہ آپ سے میں کیا ہی بات کروں گا. لیکن ابھی آپ نے ریسنٹلی جو رمضان اور فاسٹنگ پہ جو ویڈیو بنائی تھی نا, فاسٹنگ کے ہیلتھ بینیفٹس پہ, ہاں اس میں ہاں جی میرے خیال میں یعنی آبویسلی آپ نے اپنی ریسرچ کر کے ہی بنائی ہوگی. تو میں ذرا آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کی یعنی سورسز کیا تھیں اس کے لیے, کیونکہ میں نے اس پہ تھوڑا بہت یعنی پب میڈ پہ میں نے یہ رمضان لکھ کے دیکھا تھا, اس پہ اچھے خاصے کوئی بہت زیادہ میڈیکل لٹریچر اس پہ اویلیبل ہے. تو میں نے بہرحال کافی زیادہ آرٹیکلس پڑھے, تو مجھے تو ایسا کوئی یعنی سائنٹیفک کنسنسس تو نہیں نظر آیا کہ رمضان جو ہے یعنی فاسٹنگ جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے یعنی نقصان دہ ہے. اور باقی ایک آپ نے اس میں بات کی تھی کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور رمضان فاسٹنگ جو ڈرائی فاسٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی دے آر ڈفرینٹ, لیکن جو میڈیکل لٹریچر میں رمضان فاسٹ کے لیے بھی ورڈ یوز ہوا ہے نا, وہ رمضان انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہی یوز ہوا ہے. تو اس لیے یعنی میں جتنے بھی آرٹیکلس پڑھے دے ور ٹاکنگ اباؤٹ رمضان انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور ان کے افیکٹس. تو اگر آپ کائنڈلی بتا سکیں کہ کہاں سے یعنی میں اس پہ اور اسٹڈی کر سکتا ہوں کہ اس جو آپ نے, ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سارے ریفرنسز ڈلے ہیں, آپ کو کیوں نہیں ملے؟ میں نے دیکھا تھا ڈسکرپشن میں, مجھے نہیں ملے تھے ریفرنسز. ابھی جا کے دیکھیں ذرا دوبارہ, پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں ملے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کے نقصان مجھے بتائیں کہ آپ 16 گھنٹے دن میں ڈی ہائیڈریٹ رہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور پب میں میڈ کے بالکل اوپر نہیں ایک منٹ ٹھہر سے بھیا, ایک منٹ. جی مسلمانوں نے نا بہت سے نان پیئر ریویوڈ آرٹیکلز لکھے ہوتے ہیں, فضول سے جرنلز میں چھپوائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کی باتیں مجھ سے کر رہے ہو, سمجھ گئے ہو. جو ڈی ہائیڈریشن پہ جو بھی ریسرچ ہوئی ہے نا وہ روزے پہ اپلائی ہوتی ہے, سمجھ گئے ہو. تو جا کے صرف یہ سرچ کرو, یہ نہ سرچ کرو. ایک منٹ بھیا میری بات سنو, میں نے آپ کی بات سنی ہے نا. جو بھی ڈی ہائیڈریشن پہ ریسرچ ہوئی ہے, کیا آپ یہ مانتے ہو کہ ایک انسان ڈی ہائیڈریٹ ہو تو اس کو اس کی باڈی پہ برا افیکٹ ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل. اچھا تو مجھے بتائیں ڈی ہائیڈریشن کتنی دیر بعد کک ان کرتی ہے جب آپ پانی پینا بند کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو کلائمیٹ وہ انوائرمنٹ وغیرہ پہ اور ہاں ایکٹیویٹی نا, تو وغیرہ مجھے پہ. یہ بتائیں نا کہ پاکستان میں کتنی دیر بعد کرتی ہے؟ میں آنیسٹلی آئی ہیو نو آئیڈیا, میں نہیں بتا سکتا. اچھا منہ کب خشک ہوتا ہے؟ منہ خشک ہو جاتا ہے یعنی 2-3 بجے دوپہر کو ہو ہی جاتا ہے. اچھا, اور وہ بھی آپ بچ کے گزرتے ہیں. ایک مزدور ہے تو اس کا منہ کتنی دیر میں خشک ہو جائے گا؟ جلدی ہو جائے گا. اچھا, تو آپ کو پتا ہے کہ جب منہ خشک ہو جاتا ہے تو ڈی ہائیڈریشن کک ان ہو چکی ہوتی ہے؟ ہاں جی بالکل. اچھا مجھے پتا دوسری ہے بات لیکن بتائیں, ایک منٹ دوسری بات بتائیں. اس کے لیے مجھے جی کوئی میڈیکل جرنل چھاننے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی دیر بعد آپ کا پیشاب یا یالو ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ وہ بھی ٹورڈز اینڈ آف دا ڈے ہو جاتا ہے گاڑا. اچھا, تو جو مزدور ہوگا جو دن میں کام کر رہا ہے جس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں اس کا کتنی دیر میں ہوگا؟ جلدی ہو جائے گا, ایگری کرتا ہوں. کتنی جلدی 4 گھنٹے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے. 4 بھی زیادہ ہے میرے بھائی, 4 بھی زیادہ ہے. آپ ذرا اچھا پاکستان کی گرمی میں ایسی مارچ میں جا کے صبح 6 بجے 2 گھنٹے کام کریں نا ذرا دھوپ میں, تو بتائیے گا کہ پیشاب کتنی جلدی پیلا ہوتا ہے اور کتنی جلدی آپ کا منہ سوکھتا ہے. جس ٹائم منہ سوکھ گیا, پیشاب پیلا ہو گیا, تو آپ کی ڈی ہائیڈریشن کک ان کر چکی ہے. اور آپ کو پتا کہ ہر سال کتنے لوگ مرتے ہیں رمضان کے دوران ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہاں جی پاکستان میں؟ خبریں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ ہاں جی پچھلے بالکل یہ سال وہ رمضان کے دوران ہیٹ ویو آ گئی تھی, یاد ہے, کراچی میں. ہاں جی بالکل. ہاں اور جی بالکل. پچھلے سال ایک دن میں 50 بندہ مرا تھا رمضان میں, یاد ہے. ہاں جی بوڑھے ہاں لوگوں جی کی ٹویٹر پہ ویڈیوز چل رہی تھی کہ لوگ بوڑھوں کے جوانوں کے اوپر لٹا کے لوگ پانی ڈال رہے تھے ان کے اوپر. ہاں جی پانی یعنی اتنا برا ہیٹ سٹروک کچھ لوگوں کو ہوا تھا کہ پانی پلانے نہیں, اب پوری باڈی پہ برفوں والے پانی ڈال رہے تھے.
لوگ پھر بھی مر گئے تھے. اب مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں روزے کا کوئی نقصان نہیں ہے, تو پھر مجھے بتائیں لوگ مر کیسے جاتے ہیں پھر؟ اچھا غالب بھائی, جو ہیٹ ریلیٹڈ النس ہوتی ہے وہ تو یعنی ہیٹ اسٹروک جسے کہتے ہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی پچھلے سال کافی زیادہ اس کے کیسز آئے تھے. یہ بھی میں نے یعنی رمضان اور ساتھ ہیٹ اسٹروک لکھ کے میں نے پب میڈ پہ سرچ کیا تھا, اس میں مجھے کوئی آرٹیکل نہیں ملا, لیکن بہرحال دیکھنے آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ٹھیک ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے ہیں نا, ڈاکٹر ایم ایچ ایس آ گئے ہیں نا, وہ آپ کو بتاتے ہیں پھر. اب آپ ڈاکٹر سے بات کریں, مجھ سے نہ کریں. یہ پب میڈ یہ وہی ڈاکٹر صاحب ہیں جن کی آپ نے ویڈیو بھی ایک ڈالی ہوئی ہے. جی سر میں ایک بات کر لوں, یہ جو آپ نے پہلی اب انہیں بات کرنے دینا, ڈاکٹر وہ ہے نا, آپ تو نہیں ہیں. پب میڈ کے اوپر آتی ہیں پیئر ریویوڈ اسٹڈیز پبلش ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اندر اگر آپ نے یہ اسٹڈی کرنی ہے نا کہ جی رمضان کا ڈی ہائیڈریشن کے اوپر کیا افیکٹ ہے, وہ اس کے لیے آپ کو اسٹڈی ڈیزائن بنانا پڑے گا, پیشنٹ انرول کرنے پڑیں گے, کنسنٹ لینا پڑے گا, IRB سے اپروول لینا پڑے گا. اس طرح سے جو چیز پب میڈ میں نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر وہ حقیقتاً بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. یہ ڈی ہائیڈریشن والی جو بات ابھی غالب بھائی کہہ رہے تھے کہ پیشاب گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہونی شروع ہو جاتی ہے, یہ تو گھنٹوں کے اندر ہونی شروع ہو جاتی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن سے لوگ مرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہائپوگلائسیمیا سے لوگ مرتے ہیں, اور اسپیشلی جب باہر کا موسم گرم ہو تو آپ کا جسم اپنی ہیٹ اچھے طریقے سے ڈسیپیٹ نہیں کر سکتا, جسم کو کول نہیں کر سکتا. اگر آپ کی گاڑی کے اندر وہ کولنگ والا ریڈینٹ وہ پانی نہ ہو جو انجن کو کول رکھتا ہے, تو آپ کا انجن 10 کلومیٹر دور بھی نہیں چل سکے گا. تو آپ کے جسم کے اندر آپ کا پانی جو ہے وہ اسی ریڈینٹ کا کام کرتا ہے جو ایوولوشن نے بنایا ہے کہ ہم ہلکا ہلکا پسینہ چھوڑتے رہتے ہیں, اپنے جسم کی گرمی اس کے ذریعے ڈسیپیٹ کرتے رہتے ہیں. آپ کو اس بات میں کیا شک ہے کہ ڈی ہائیڈریشن سے بندہ مرتا ہے؟ اور جتنی زیادہ آپ کی عمر ہوگی, جتنی زیادہ انڈر لائنگ کو موربیڈیٹیز ہوں گی, آپ کے مرنے کا اور بیمار ہونے کا چانس اس سے زیادہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ ہائپوگلائسیمیا کا ایک بھی ایپیسوڈ اگر ہو جس میں شوگر ڈراپ کر جائے 60 سے نیچے, تو اس کے دماغ کے اوپر irreversible چینجز آتی ہیں, irreversible ڈیمیج ہو جاتا ہے. میں روز اپنے ICU میں مریض ایڈمٹ کرتا ہوں جو اس طرح ان کو ہائپوگلائسیمیا کوما کہتے ہیں, جو اس کے ساتھ آتے ہیں, اچھے بھلے چلتے پھرتے لوگ ہوتے ہیں اور وہ دوائی کھا لیتے ہیں. اور میں نے ایسے روزے والے بھی لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے صبح اٹھ کے بھول کے دوائی کھا لی, وہ ایمریل دوائی ہوتی ہے یا جو بھی ڈائبٹیز کی دوائی ہوتی ہے, یا بھول کے انجیکشن لگا لیا, یا پھر انہوں نے انجیکشن کے لیے سحری لگائی لیکن انجیکشن وہ سحری نہیں کھا سکے کیونکہ طبیعت خراب تھی, ٹھیک ہے. اب انسولین چلی گئی جسم میں اور آگے شوگر بن نہیں رہی, اور وہ ایمان کے جو ہے نا وہ اپنے ایمان کے پیچھے روزہ رکھ کے بیٹھ گئے, اور اس کے بعد وہ ICU میں پہنچ گئے, اور کئی لوگ مر جاتے ہیں اس طرح. یہ اور آپ انسولین اوور ڈوز سے تو بندہ ایسے مرتا ہے, بالکل منٹوں کی باتیں ہیں. بالکل, اور اپنے ہاتھوں سے جوان لوگوں کو وینٹیلیٹر سے اتارا ہوا دیکھتے ہیں, ہمارے سامنے مرتے ہیں. اگر یہ شخص ڈاکٹر ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈس آنیسٹی کہاں پہ کر رہے ہیں؟ پب میڈ کا آپ نے نام لیا ہے یہ نا, ڈاکٹر نہیں ہے جی, ڈاکٹر نہیں ہے. اچھا پھر یہ ویسے ہی پب میڈ انہوں نے یہ کلیم نہیں کیا کوئی بھی ڈاکٹر کا, ویسے ہی بات کر رہے ہیں. لیکن نہیں سر, آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ آپ بھائی آپ کو میں بتا رہا ہوں, یہ جتنی جلدی اس سے جان چھڑا لو اتنا اچھا ہے. دوسری بات جو میں پہلے بھی غالب بھائی کے سامنے کر چکا ہوں, وہ یہ کہ آپ کسی بھی پروفیشنل ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں, چاہے اسٹوڈنٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, جو بھی ہیں, جب آپ کے دماغ میں شوگر نہیں ہوتی, آپ کا دماغ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا, آپ غلط فیصلے کرتے ہیں. غالب بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی کہ ہمارے ہاں وہ ایک بندہ مر گیا تھا ہاسپٹل کے اندر, تو اب اور پچھلے ہفتے کسی طرح کا واقعہ ہوا کہ میرے ساتھ ایک میرے بڑے رسپانسبل سرجن ہے, میرے کولیگ, وہ میرے ساتھ ایک پیشنٹ ڈسکس کر رہے تھے, اور اس پیشنٹ کے رائٹ سائڈ کی جو ہے نا وہ ہم نے جا کے کرنا تھا پروسیجر, اور وہ بار بار لیفٹ 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 بولی جا رہے تھے, اور انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ میرا روزہ نہیں ہے. جب وہ پورا بتا کے مجھے پلان فارغ ہو گیا, ہم ایسے لیفٹ سائڈ سے اپروچ کریں گے, یہ کریں گے, پھر میں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ یار ڈو یو مین رائٹ سائڈ, اور ساتھ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا, کہتا او یا آئی مین رائٹ سائڈ, وہ سوری یار نیند نہیں پوری ہوئی, اور جی میں ہائپوگلائسیمیا میں ہوں. تو میں نے سوچا کہ اگر اب یہی بندہ جا کے غلطی کر دے تو یہ کتنی بڑی بات ہے, اور صرف اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے میں ان تمام لوگوں کو بار بار یہی میسج دیتا ہوں کہ آپ بے شک اسلام نہ چھوڑیں, آپ مسلمان رہیں, جو بھی کریں, لیکن کم از کم اپنے جو ہے نا اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کو ٹھیک سے نبھانا بہت مشکل ہے روزے کے ساتھ. میں اس بات کو نہیں مان سکتا, بس یہ بات کہوں گا. ٹھیک ہے جی شہزیب, آپ نے کچھ اور کہنا ہے؟ ہاں ابھی میری تو آپ نے بات ہی نہیں سنی, یہ تو میں ویڈیو دیکھ چکا یار ہوں. آپ لوگوں کا آگے یہ اعتراض رہتا ہے کہ آپ لوگوں کی بات نہیں سنی. اتنا لمبا آپ سے لیکچر ہم نے لے لیا اور آپ کہہ رہے ہیں بات نہیں سنی. نہیں بات ہے, میں وہ تو شروع میں سے, اچھا سوری, چلیں میں تھوڑا سا اس پہ بات کر لوں. آپ ایک ڈاکٹر سے بحث کر رہے ہیں, چھوڑیں, سنیں میری بات, آپ ایک ڈاکٹر سے بحث کر رہے ہیں, میں اپنے آپ کو کوالیفائی نہیں سمجھتا ڈاکٹر سے بحث کروں, ٹھیک ہے, میڈیکل کے کسی بھی مسئلے پہ. میں تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں, کر لوں بات.
کریں ہاں جی کریں اچھا دیکھیں جو ڈائبٹیز ٹائپ 1 جو ہے نا اس میں ریکمینڈیڈ نہیں ہے روزہ، ٹھیک ہے، اور ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں جو ہے نا اس میں آپ میڈیکیشن کو اگر کنٹرول کریں یعنی ایڈجسٹ کریں تو آپ آرام سے اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں. اس پہ بہت زیادہ آرٹیکلز اویلیبل ہیں. اور ویسے اچھا تو اب یعنی ادھر یہ ہی رک جاؤ، ڈسکشن، ادھر ہی اوے آرٹیکلز کی میں سے بات نہیں کرنی، ادھر ہی رک جاؤ. آپ کو پتہ ہے یہ ہاں جی ٹائپ 1 بالکل، اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی جو ٹرم ہے یہ ختم ہو چکی ہے. اس کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلیٹس اور نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلیٹس. ٹھیک ہے نو یار، آئی ایم سوری، دیکھیں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ابھی بھی جو لیٹسٹ آپ اگر اچھا یو ایس ایم مجھے ایل یار ای کے لیکچر بورڈ غالب بھائی ایگزام میں کوشچنز بھی یار غالب ایک بھائی منٹ میں بھائی کوئی بات شاذیب میاں میں ڈاکٹر ہوں یار، میرے نال نہ تو بحث نہیں کرنی بہت، ٹھیک ہے. میں تو جب میرے اچھا نال میں بحث کرنی ضرور ہے تو کر پھر تو یار پھر میں نال گل نہیں کرنی. جو سننا ہے تو پھر سن لو، ٹھیک ہے. یہ آپ ہاں کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ جن کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے پھر وہ انسولین پہ چلے جاتے ہیں. آپ کو اگر نہیں ہاں پتا جی میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. جی مجھے پتا ہے کہ بیٹا سیلز جو ہوتے ہیں وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن اس کے باوجود ان میں بیٹا سیلز کی ایکٹیویٹی رہتی ہے. آپ نہیں رہتی انسولین سے نہیں بیٹا رہتی باکس نہیں دیتے، آپ یہ گلپیزائڈ شلپیزائڈ. یار یا آپ میرے سے سیکھ لو یا آپ مجھے بتا. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے ذرا جلدی سے بتا دو. میں کچھ نہیں آپ کو کہوں گا، جلدی سے مجھے بتاؤ کہ کتنا پڑھا ہوا ہے بایولوجی یا میڈیسن. میں ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے. اچھا آپ کو پتا ہے آپ کس سے بات کر رہے ہو. میرے پاس ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن ہے اور اس کے بعد ڈپلومیٹ امریکن بورڈ کریٹیکل کیئر میڈیسن ہے. تو وہ اینڈوکرائن ایمرجنسی مجھے نہ بتاؤ، ٹھیک ہے. اب تو یہ سر صرف آپ تمہیں سکھائیں نا مجھے، میں یہی تو جب جاننا سن لو نا چاہتا ہوں. شاذیب میاں سن لو نا. ہاں میں تمہیں صرف پھکی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں اپنے نیچے ٹرین کرتا ہوں وہ بندے جو ہے نا جو آپ لوگوں کے پروفیسر لگتے ہیں جا کے. تو سر اس وجہ سے جو ہے نا وہ بیٹا سیل ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں آپ کے. اور اگر وہ نہیں بھی ایگزاسٹ ہوتے، ہر بندے کی ڈائبٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جی اگر ایک مائلڈ ڈائبٹیز کا کیس ہے نا، ایون اس کیس کے اندر بھی یہ بالکل ریکمینڈیڈ نہیں ہے کہ آپ صبح اس کو سحری کھلائیں اور اسپائک لے کر آئیں اور پھر آپ اس کو شام کو جو ہے وہ کھانا کھلائیں اور اسپائک لے کر آئیں. آپ کو پتہ ہے جیسی وہ اسپائک آتی ہے تو آپ کے جسم سے انسولین نکلتی ہے اور اس کا لیول اوور شوٹ ہوتا ہے. اور جب وہ اوور شوٹ ہوتا ہے تو جو ہے نا انسولین ریزسٹنس اس سے ڈیولپ ہوتی ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے. تو وہ ریکمینڈیڈ دیکھیں اسمال فریکوینٹ میلز لے کے اپنی شوگر کا لیول آپ نے ایک خاص اس میں رینج میں رکھنا ہوتا ہے، جو کہ ہم لوگ آئی سی یو کے اندر 140 سے 180 رکھتے ہیں. گھر میں آپ نے 140 سے نیچے رکھنا ہوتا ہے. اس کی ڈفرینٹ رینجز ہیں. شہری اور افطاری کے کیس میں جب آپ کھانا کھاتے ہیں وہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ بھائی کس بات کی کیا ڈیبیٹ کر رہے ہو مجھے آپ بتاؤ. آپ اچھا بچے ویسے ہو اگر آپ نہیں دیکھیں ایک میں نے بات سنو. فاسٹنگ کا جو بینیفٹ ہوتا ہے عام طور پہ 16 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے بائی دا وے. جی تو 16 گھنٹے وہ گرمیوں میں پاکستان میں فاسٹنگ ہوتی ہے. آج کے زمانے میں 13 گھنٹے سے 14 گھنٹے زیادہ کی ہے نہیں ہے. تو پہلی بات ہے جو فاسٹنگ کو مین بینیفٹس ہیں وہ تھوڑی دیر بعد کے گن ہوتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. باقی سر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ فاسٹنگ کے اندر اگر آپ پہلے پانی پی لو، فار ایگزامپل افطاری اور روزے کے لائک سحری اور افطاری کے درمیان ایکسٹرا پانی پی لو، تو آپ کے خیال میں پھر بھی آپ کی باڈی کو کنٹینیوس واٹر چاہیے ان دا ہیٹ فار ایگزامپل، یا آپ کی باڈی اسٹور کرتی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ کے جو فیٹ سیلز ہوتے ہیں ان کیس آف آپ کی باڈی جب بالکل اس سٹیج پہ ہوتی ہے تو وہ فیٹ سیلز کے اندر سے بھی واٹر ریلیز ہوتا ہے کہتے ہیں. نہیں، فیٹ سیلز میں تو واٹر نہیں ہوتا. فیٹ سیلز میں کوئی واٹر نہیں لیکن وہ ہوتا. کہتے ہیں کہ پانی کی آپ کی ڈی ہائیڈریشن، آپ کی باڈی ڈرائی فاسٹنگ میں آپ کے فیٹ زیادہ جلدی برن ہوتا ہے. مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فیٹ سیلز، کیونکہ فیٹ تو خود سیلف ہائیڈروفوبک چیز ہے نا. کہ یہ تو آپ کی ہائیڈروفوبک مطلب وہ پانی اس میں ابزارب نہیں ہوتا، اسی لیے تیل پانی کے اوپر تیرتا ہے، رائٹ. تو وہ اس وجہ سے فیٹ سیلز کے اندر جو ہے نا وہ صرف فیٹ ہی ہوتا ہے، اس کے اندر پانی نہیں ہوتا. تو دوسری بات، ڈرائی فاسٹنگ سے زیادہ یہ جو ویٹ فاسٹنگ ہے سائنس نے ثابت کر دیا بھائی. آپ 16 اور 8 کہ آپ 16 گھنٹے کچھ نہ کھائیں پئیں اور اس کے بعد جو ہے نا 8 گھنٹے میں کھائیں پئیں، لیکن اس 16 گھنٹے میں آپ پانی، ڈائٹ کو کافی پی سکتے ہیں. میں نے بذات خود وہ ٹرائی کیا، بلکہ میں آج کل بھی کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے مجھے ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں ان کے سامنے. یہ بڑے ججمنٹل ہوتے ہیں مسلمان، سوری ٹو سے. تو میں پھر کیا کرتا ہوں کہ اپنے کمرے کے اندر پانی کی اور ڈائٹ کو کی سپلائی رکھتا ہوں اور میں وہ پیتا رہتا ہوں. اور میں نے جو ہے وہ 30-40 پاؤنڈ وزن کم کیا ہے اس طرح یہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کر کے. لیکن وہ ڈرائی فاسٹنگ نہیں ہوتی. ڈرائی فاسٹنگ انتہائی مضر چیز ہے جسم کے لیے یار. اب اگر آپ نے MBBS ڈاکٹر کیا ہوا ہے، میرے بھائی نے جو بات کر رہے تھے، تو مجھے بڑا افسوس ہے سر. آپ جو ہے نا وہ آپ کی ڈگری چیک ہونے والی ہے اگر آپ کو ابھی بھی نہیں پتا کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں. اچھا ویسے بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے MBBS یعنی آپ نے MBBS وغیرہ بیسک آپ نے ایجوکیشن پاکستان سے کی تھی؟ جی بھائی میں نے پاکستان سے کی تھی اور اس کے بعد تو میں میرا نے آپ ویسے پھر تو آپ کو یعنی پتہ ہی ہوگا. دیکھیں 5 سالوں میں سبجیکٹس پڑھے ہیں ڈیوڈسن میں.
ایک جگہ لکھا ہوا ہے ڈائبٹیز اینڈ رمضان, اس کے علاوہ میڈیکل ایجوکیشن میں رمضان کہاں ڈسکس ہوا ہے؟ یار رمضان کی بات نہیں ہے نا, ڈی ہائیڈریشن تو ڈسکس ہوئی ہے, آپ ڈاکٹر ہو پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یار دیکھیں فاسٹنگ کے اوپر بہت ریسرچ ہو رہی ہے, لانجیوٹی کے اندر فاسٹنگ از اے ویری بگ کمپوننٹ. ابھی جو ڈالی آپ بات کہیں اور نکال دیتے ہو, ڈاکٹر صاحب کو بات کرنے دو پلیز, ابھی میں آپ کو سوری ٹوک رہا ہوں. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اسٹارویشن کے افیکٹس پڑھیں نا, باڈی کے اسٹارویشن کے اوپر کیا افیکٹ ہیں اور ڈی ہائیڈریشن کے کیا افیکٹ ہیں, اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے رمضان میں کیا افیکٹ ہیں, رائٹ. اب آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے نا کہ وہ میرا رمضان کوشچن ہے اس سے ریلیٹڈ پلیز. چلیں سر آپ بھی تھوڑے ایسے ورڈ نہ یوز کریں پلیز, ایسے ورڈ نہ یوز کریں ڈاکٹر صاحب, ایسے ورڈ یوز نہ کریں. میں معذرت چاہتا ہوں, میں بالکل جی معذرت چاہتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. اچھا آپ, میں نے ڈیوڈسن بھی پڑھی ہوئی ہے, میں نے اس سے زیادہ پڑھی تھی آپ کی ہیریسن, جو کہ میں آج کل بھی پڑھتا ہوں, کور ٹو کور پڑھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ڈیوڈسن والے لوگ نہیں تھے, ہم تھوڑے پڑھاکو تھے, ہم ہیریسن والے تھے. تو جو ہے نا سر جی, اس کے اندر آپ اسٹارویشن کے افیکٹ پڑھیں اور آپ پڑھیں اس کے گلوکوپینیا کے برین کے اوپر, جس کو ہائپوگلائسیمیا بھی کہتے ہیں, اور آپ پڑھیں ڈی ہائیڈریشن کے افیکٹ, ٹھیک ہے. سر آپ کو یہ بات پتہ ہے یہ ڈاکٹر صاحب کہ ہائپوگلائسیمیا کا ایک ایپیسوڈ بھی اگر ہو تو وہ آپ کے دماغ کو ایریورسبلی ڈیمیج کر سکتا ہے, کیونکہ آپ کا دماغ صرف شوگر کے اوپر چلتا ہے, آپ کا دماغ شوگر کے علاوہ فیٹ پہ نہیں چل سکتا, وہ کیٹون باڈیز پہ تھوڑی بہت ایکٹیویٹی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے فرنٹل کارٹیکس میں ڈیمیج آ جاتا ہے. تو آپ مجھے ٹھیک ہے, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کے کڈنی کے اوپر کیا افیکٹ ہوتے ہیں, کیسے آپ کی ایکیوٹ ٹیبولر نیکروسس شروع ہو سکتی ہے. سر اس میں میرا ایک اصل میں کوشچن ہے, اگر مجھے بات کا علم ہے, میں اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی پوچھیں. ہاں دیکھیں, ڈی ہائیڈریشن کے ڈیفینیٹلی کڈنی اسٹونس کا بھی رسک فیکٹر ہے, ATN کا بھی رسک فیکٹر ہے, ایگریڈ. میں نے لیکن جو ریسرچ پیپرز بہرحال دیکھے تھے نا, اسپیسیفکلی جو رمضان میں جو لوگ روزے رکھ رہے تھے ان کے اوپر جو ریسرچ ہوئی تھی, تو اس میں یہی تھا کہ کڈنی اسٹونس کی پریویلنس انسیڈنس جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوا روزے داروں میں ایز کمپیئر ٹو بے روزے داروں میں. ایک آرٹیکل مجھے ملا تھا کہ سائلڈینائٹس جو ہے اس کی انسیڈنس زیادہ ہو گیا تھا روزے داروں میں. یعنی ایک اسرائیلی ہاسپٹل نے پیپر پبلش کیا ہوا تھا. تو میں آبویسلی میں نے اس طرح نہیں کیا کہ اچھا بھائی اچھے پڑھ لوں اور برے کوٹ نہ کروں. تو سائلڈینائٹس کا ایک پڑھا تھا کہ صحیح انسیڈنس بڑھ جاتے ہیں, لیکن جو کڈنی اسٹونز رینل کولک کا جو تھا نا, اس کے بارے میں تو زیادہ تر یہی لکھا ہوا تھا کہ اٹ از انکلیئر, اٹ از کنٹروورشل کہ ڈز اٹ ڈیفینیٹلی انکریز دا انسیڈنس اور ناٹ. ٹھیک ہے, اس کا جواب دوں میں آپ کو, آپ ڈاکٹر ہیں نا, آپ کے پاس ایک مریض آیا, اس کو رینل کولک ہے, آپ اس کی ذرا مجھے, میں آپ کو مینجمنٹ بتاؤں گا, آپ نے بتانا ہے میں کیا غلط کر رہا ہوں. میں اس پیشنٹ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتا ہوں, سر امتحان نہ لیں پلیز, چپ کر کے میری بات سنو نا, اور میں اس کو IV فلوئڈز پہ چلا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور دوسرا پیشنٹ رینل کولک کا میں ایڈمٹ کرتا ہوں, جس کو کہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتا ہوں اور میں اس کو فلوئڈ ریسٹرکشن پہ ڈال دیتا ہوں. اس میں سے کون سی مینجمنٹ ٹھیک ہے؟ صرف یس نو میں آنسر دینا ہے مجھے تم نے. IV فلوئڈز والی ٹھیک ہے, اور ریسٹرکشن والے کو تم مجھے یہ نہیں کہو گے کہ یار تمہاری ڈاکٹر ڈگری غلط ہے, تم جا کے ڈگری پڑھو گے, رینل کولک والے مریض کو جو ہے IV فلوئڈ چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں جی, ہاں ٹھیک ہے. اور جس کو اسٹون ہوتا ہے اس کو زیادہ فلوئڈ دینا ہوتا ہے تاکہ پیشاب کے ذریعے اسٹون نکل جائے, ٹھیک ہے. نہیں سر وہ تو میں ایگری کر رہا ہوں, ڈی ہائیڈریشن رسک فیکٹر ہے. بات ختم کر لوں میں بات. اچھا, اب یہ جو اسٹڈیز کی آپ بات کر رہے ہو نا, یہ دیکھنا یہ اسٹڈیز ہوئی کہاں پر تھی, ان کا اسٹڈی ڈیزائن کیا تھا. ان میں سے میکسیمم اسٹڈیز ہوئی ہوتی ہیں جناب کنگ فہد ہاسپٹل, کنگ فیصل ہاسپٹل, قطر ہاسپٹل, حمد ہاسپٹل, میں سن لوں, ٹھیک ہے. ادھر آپ پبلش کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ پہلی بات, رمضان کے خلاف کوئی بات آپ پبلش ہونے دیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2, ان کا اسٹڈی ڈیزائن کیا ہے, اس میں بایس کیا ہے؟ مجھے آپ کو پتا ہے میڈیکل میں بایس کیا ہوتا ہے؟ آپ کو یہ اب مجھے بتائیں, رینل کولک کا جی انسیڈنس کم ہو گیا, آپ نے ایک ایسے ڈیٹرمن کیا ہے کہ رینل کولک کا انسیڈنس کیا, آپ نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کی کمپلین کم ہو گئی ہے, اس میں پلیسیبو افیکٹ ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ایک ڈبل بلائنڈڈ رینڈمائزڈ پلیسیبو کنٹرول ٹرائل کرنا پڑے گا. یہ معراج ہوتی ہے میڈیسن کی, ٹھیک ہے, جس کو رینڈمائز کنٹرول ٹرائل کہتے ہیں, جو کہ ہم نے کووڈ کے دنوں میں کیا کہ آدھے لوگوں کو اسٹیرائڈ دیا اور آدھے لوگوں کو اسٹیرائڈ نہیں دیا, لیکن ان کو اسی اسٹیرائڈ جیسی ہی گولی دی, ٹھیک ہے, اور تاکہ مریضوں کو بھی نہ پتہ چلے, ورنہ آدھے لوگ تو پلیسیبو سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. جب تک آپ پلیسیبو کنٹرول نہیں کرتے تب تک آپ یہ, اور اس میں یہ بہت مشکل ہے اس طرح کی اسٹڈی کرنا. لیکن آپ نے IV فلوئڈ والی بات سے خود ہی اپنی بات کو نیگیٹ کر دیا ہے کہ ہر جو ہے نا وہ کڈنی کا جو پیشنٹ ہوگا اس کو آپ نے فلوئڈ دینا ہی دینا ہے. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ روزے کے اندر انسیڈنس کم ہو گیا ہے؟ میں تو یہ اس بات کے نہیں کہہ رہا کہ یعنی آبویسلی رینل کولک پہ پیشنٹ کو تو آپ وہ ہائیڈریٹ رکھو گے. میں صرف اور صرف اس اسٹڈی کی بیس پہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ رپورٹ,
آپ اس اسٹڈی کا جی لنک بھیج دیں آپ اس اسٹڈی کا لنک مجھے بھیج دیں, میں اس کو ڈائسیکٹ کر میں کے آپ کو بالکل بتائیں میں کس طرح لنک بھیج سکتا ہوں, آپ مجھے اگر آپ بتا غالب بھائی دیں. کو بھیج دیں اور وہ مجھے بھیج دیں گے, یا میں جو ہے نا وہ ہم نیکسٹ ٹائم اس کے اوپر بات کر لیں گے. لیکن میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ میں اس طرح کی اسٹڈیز پڑھ پڑھ کے جوان ہوا ہوں. میں بھی بہت پکا مسلمان ہوتا تھا, لیکن جب آپ ان کو چلے ٹھیک ہے, وہ چلے ٹھیک ہے شاہ زیب, بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے پھر آئیے گا آپ. ٹھیک ہے اوکے. اگر مجھے 2 منٹ دیں, میں ایک اور ڈاکٹر صاحب سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. اب آپ پھر ایک لمبی بحث کر لیں گے, پھر میرے پاس اب ٹائم کم ہے. ٹھیک ہے چلیں اب میں نے پوچھ لیں پھر آپ. ہاں میں یہ پوچھنا چاہتا تھا, اچھا یہ جو اس کا ہے میٹابولک سنڈروم میں جو رمضان کے وہ ہیں فوائد ہیں, وہ بھی پھر پلیسیبو میں ڈال دیں گے کیا؟ اس کا کیا سین ہے؟ نہیں, وہ میں بتا رہا ہوں نا, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بہت زیادہ فائدہ ہے. نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن کا ایک ریویو آرٹیکل ہے, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ لکھنا, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اسپیس NEJM, اور وہ آرٹیکل پڑھنا, بہت زیادہ فائدہ ہے. لیکن بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ ویٹ والا فاسٹ ہے, جس میں آپ فیٹ پانی فاسٹنگ. اچھا مجھے پھر پب میڈ میں اگر یعنی آرٹیکلز لک اپ کرنے کا پھر کوئی طریقہ بھی بتا دیں کہ پیئر نہیں یار, ریویوڈ اور غالب نان بھائی پیئر اجازت ریویوڈ. دیں گے تو میں بتاؤں گا. غالب بھائی اگر یہ آپ کا زیادہ ٹائم لے رہا ہے تو میں اچھا ہاں شور. آپ جلدی سے بتا دیں, بس آگے چلتے ہیں کیونکہ ٹائم اب اتنا نہیں ہے. ہاں جی سوری, وہ یار اس کے لیے وہ نا سائی ہب نام کی ایک ویب سائٹ ہے, SCI/HUB, اس کے اوپر وہ جتنے آرٹیکلز ہیں نا وہ سارے انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں, ورنہ تو وہ پے کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ رشین ویب سائٹ ہے جو کہ جو ہے نا جہاں پہ وہ فری میں ڈال دیتے ہیں. لیکن اگر میری آپ سے دوبارہ بات ہوئی تو میرے پاس اپنی یونیورسٹی کے تھرو سبسکرپشن بھی ہے, جس پہ سارے جرنلز مجھے فری اویلیبل ہوتے ہیں. تو میں پاکستان میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہ شیئر کرتا رہتا ہوں. تو وہ انشاءاللہ جب ہماری دوبارہ بات ہوگی تو ہم کر سکتے ہیں. تو بس ابھی آپ غالب بھائی کو اب شو کرنے دیں, ہم نے کافی ٹائم ویسٹ کر دیا. سوری غالب بھائی یار. تھینک یو سو مچ. نہیں ویسٹ کی بات نہیں ہے, چلیں بہت شکریہ. اصل میں نا ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ باتیں کبھی کبھی بہت ٹیکنیکل ہو جاتی ہیں, وہ لوگوں کے اوپر سے گزرنے شروع ہو جاتی ہیں تو لوگ پھر بور ہو جاتے ہیں. میں یہ بہت مسئلہ زیادہ ہے. معذرت چاہتا ہوں میں, کیونکہ نہیں آپ کو کوئی نہیں ہے, آپ نے بلکہ آگے میری ہیلپ کیا کیونکہ ڈاکٹر سے مجھ سے بات نہیں تھی ہونی. ٹھیک ہے, میں نے انہیں جنرل باتیں کرنی تھی, آپ نے اسپیسیفک کر دی, تو یہ بات ہے. سر میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کچھ. اچھا کر لیں آپ. آئی ایم سوری ڈالی, میں آپ کو کبھی کبھی کر دیتا ہوں, بٹ آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ. نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں, غالب اٹس اوکے, آپ کا شو ہے, مجھے پتہ ہے میں بھی درمیان میں ٹانگ اڑا دیتا ہوں, فضول ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا جو میکسیمم جو بینیفٹ ہے وہ 16 آورس کے بعد اسٹارٹ ہوتا ہے کہ نہیں, ٹو 20 to 22 آورس. نہیں جی بتائیں جی حکم. نہیں کیونکہ وہ جو اسٹارویشن موڈ ہے, کیونکہ میں تو اس کو ایوولوشن دیکھتا ہوں کہ ہم ایوولوشنری تو نہیں, ہم ہر 3 ٹائم پہ کھانا کھاتے تھے, ہم ایک ٹائم پہ کھانا کھاتے تھے, اسی وجہ سے ہم ایک دم زیادہ کھاتے ہیں پھر رک جاتے ہیں. ہماری باڈی از ڈیزائن ٹو ایٹ لائک مے بی ونس اور ٹوائس اے ڈے. جی تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ باقی جو لانجیویٹی کے پیٹر رٹیا, مجھے پتا آپ کو پتا ہوگا, یہ ڈیوڈ سنکلیئر, سارے جتنے میں لانجیویٹی ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ سارے ون ٹائم فاسٹنگ کرے. ایک بندہ ہے برائن جانسن, آپ نے اگر اس کو فالو کیا, جس کا پروجیکٹ بلو پرنٹ ہے, جو کہ جو کہ ایکسپیریمنٹ کر اپنے اوپر ہی, از اے ملٹی ملینئر, اس نے بڑی اچھی سافٹ ویئر فرم بنائی تھی لانجیویٹی کے اوپر, اور وہ بہت سکسیسفلی کچھ چیزیں کر رہا ہے, اور اس کے اندر وہ بھی فاسٹنگ ایک ٹائم پہ کھانا کھاتا ہے تو دن میں. آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ اس میں میرا خیال ہے 16/8 والا ہی سب سے زیادہ جو کامن ہے اور جو سب سے زیادہ اسٹڈیڈ ہے. اس کے اوپر وہی جو میں نے دیا نا ریفرنس, نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن کا آرٹیکل ہے, اور اس کے اوپر میں نے پڑھا ہی نہیں. میری بیوی نے مجھے بھیجا تھا, میں نے پڑھا ہی نہیں, وہ بھی ڈاکٹر ہے یار. بس ہاں وہ ہم بھی, میرے پاس بھی آرٹیکل اکٹھے ہوتے رہتے ہیں, میں پڑھتا نہیں ہوں, وہ میں سرفیس طور پہ نظر سے گزرا تھا, اور اس میں 16/8 والی ہی بات تھی. اور میں اینیکڈوٹلی بھی بتا سکتا ہوں, ذاتی طور پہ بھی میں نے جو کر کے دیکھا ہے وہ 16/8 ہی کیا ہے. میں 12 سے 8 تک سارا کچھ کھاتا ہوں, اور اس کے بعد میں جو ہوں نا وہ مطلب رات 8 سے صبح 12 تک صرف یہ پانی اور اچھا میرے جیسا ڈائبیٹک بندہ کر سکتا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اور وہ اس کے لیے میں یہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اپنے ڈاکٹر کو اس کو دکھا لیں اور ان سے اپروول لے لیں ایک دفعہ. تو لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے. لوگ پیپل ایکچولی لاسٹ دیئر ڈائبٹیز, تو وہ کیونکہ جو ویٹ لاس ہوتا ہے تو وہ آپ کی ڈائبٹیز بھی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ جتنے کم فیٹ سیلز کا ہوتے ہیں کم, اس سے آپ کی انسولین ریزسٹنس اور کم ہوتی ہے. تو اپنے ڈاکٹر کو دکھا لیں. میں ایکچولی ایک ٹائم پہ پری ڈائبیٹک اسٹیج میں تھا, وہ جو ہیموگلوبن A1C ہوتا ہے میرا 5.7 ہو گیا تھا. 6.5 سے ڈائبٹیز شروع ہوتی ہے, لیکن 5.7 سے آنورڈ پری ڈائبیٹک. تو میں آئی ڈراپ ٹو 5.4 ایکچولی فرام 5.7. تو اس میں ویٹ لاس کا بھی اثر تھا, لیکن فاسٹنگ کا بھی تھا. تو میں نے ویسے آج سے 3 سال پہلے میں بھی پراپرلی نان ڈائبٹیز سے ہٹ گیا تھا. میں 3 سال پہلے تک 4 سال ہو گئے ہیں, کیونکہ میں اتنی واک کرتا تھا اس ٹائم کہ میں نے اپنا ویٹ جو ہے
मैं अब काफी हैवी हूँ इस टाइम, बट मैंने अपना वेट कहाँ पहुंचाया था। हाँ लेकिन गालिब मैंने वॉक से मैंने पिछले साल मैराथन दौड़ी थी, मेरा मैराथन ट्रेनिंग में वजन ही कम हुआ, मेरा खाता कम हो जाएगा, कोई कम नहीं हुआ। नहीं मैं बहुत ज्यादा वॉक करता था उस टाइम ना, मैं जिम जाता था और जिम कितनी दूर था, जिम 4 किलोमीटर दूर था और मैं 8 किलोमीटर वॉक करता था जिम के बावजूद। तो मैंने बहुत वेट कम, मैंने वेट अपना 80 पे ले आया था। नहीं मैं वैसे तो मैंने देखा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों अच्छा मिले तो अच्छा होता है। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब सब्सटेंशिया निग्रा आ गए हैं, कैमरा शायद उनका ऑन था, अच्छा अब ऑफ हो गया, ठीक है सर क्या हाल है? डॉक्टर साहब हाँ हाई सब्सटेंशिया निग्रा। डॉक्टर साहब अगला सवाल है कि आप कह रहे हैं कि कीटोन जो होते हैं वो फैट के ऊपर आपका ब्रेन काम नहीं करता। अब काफी लोग हैं, आपको पता है जो रोगन है वो कार्निवोर डाइट करता है अक्सर, ऐसे आपको कितने मिलते हैं कार्निवोर्स आज अमेरिका में? तो आप शायद मुझे लगा जैसे आप अमेरिका में, तो अमेरिका में तो काफी सारे लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं। तो आप मगर जो रोगन सूडो साइंस फैलाने का एक बहुत बड़ा टूल नहीं है। मुझे तो यही लगता है वो अगला बैठा वो एंशिएंट एपोकलिप्स को प्रोपेगेट कर रहा है दुनिया में, ऐसी फजूल बातें। वो तो ग्रैम हैनकॉक और वो लोग हैं ना वो जिन्होंने नहीं ये भी है ये भी है मुझे पता है ये बड़ा फैसिनेटेड इस टॉपिक से। हाँ तो नहीं मतलब क्या बोंगिया मार रहा बैठा। नहीं वो बात तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लाइक अक्सर लोग हाई मीट डाइट पे जा रहे हैं जो कि लो कार्ब है। तो आपको क्या लगता है कि ये गलत है? आप नहीं बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो आपका दिमाग तो देखे ना, आप इंजन को समझ लेना, आप जिस्म को, आप गाड़ी को पेट्रोल देते हैं लेकिन उसके बाद उसको बिजली से भी गाड़ी चला सकता है, गाड़ी बिजली भी बना देती है। तो ये जो फैट है वो इटसेल्फ शुगर बना देता है, उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, जिसके अंदर आपके जिस्म के अंदर चीनी बननी शुरू हो जाती है। तो वो ये लो कार्ब और हाई फैट तो बहुत अच्छी चीज़ है। कीटो डाइट जो है ये बुरी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, वेट लॉस के लिए और हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है। इसके ऊपर भी स्टडी हुई है। ये एक और बंदा है जॉर्डन पीटरसन, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत बनता है। I hate him. वो कहता है मैं बीफ और नमक के अलावा कुछ नहीं खाता। तो हाँ वो, लेकिन वो जिस्म आपका शुगर बना देता है सर, और वो आपका दिमाग शुगर पे ही चल रहा होता है। और वो शुगर आपके 2 ऑर्गन है, एक किडनीज और एक लिवर, जहाँ पे शुगर खुद बनती है बॉडी में, तो वो फैट से सिंथेसाइज हो जाती है। जी थैंक यू सो मच। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।